آج کی کتاب ہے اشرف السیر۔ اس کے مصنف ہیں شارح صحیح بخاری، فقیہ اعظم ہند، حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ سب ان کے نام سے جانتے ہوں گے، اور جو فقہ سے درک رکھتے ہیں، فقہ سے شغف رکھتے ہیں، وہ تو ضرور مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہوں گے۔ آپ نے اگرچہ اس کتاب کو آپ مکمل نہیں کر پائے، 4 جلدوں میں آپ نے یہ کتاب لکھنی تھی، لیکن جس قدر لکھی کمال لکھی۔ فرید بک اسٹال والوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے، پاکستان میں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب جو رضوی خانوادہ ہے، یعنی رضوی فیملی جو ہے اعلیٰ حضرت کی نسبت سے، اس کی جو قلمی جولانیاں ہیں ان سے دنیا واقف ہے۔ رضوی خاندان کے جو محبین ہیں، تلامذہ ہیں، متوسلین ہیں، انہوں نے جتنا بھی قلمی سرمایہ چھوڑا وہ علمی پختگی اور تسلب فی الدین کا بہترین شاہکار نظر آتا ہے۔ آپ کسی بھی رضوی عالم کی کتاب پڑھیں، آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کس قدر اس کو رسوخ حاصل ہے۔ اور اگر میں اپنی بات کروں ذاتی طور پر، چونکہ میں نے فتاوی رضویہ کو بہت زیادہ پڑھا، پھر اس کے بعد دیگر بھی رضوی علماء کو پڑھا، تو مجھے طبعی طور پر رضوی جو قلم کار ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابیں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی کتابوں میں آپ کو علمی تحقیقات کے ساتھ ساتھ اپنے اکابر سے جڑے رہنے کی بہترین روایت ملتی ہے۔ اور یہ روایت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے ڈالی ہے کہ آپ مسئلے کا جواب بھی دیں گے، اس میں دلائل بھی پیش کریں گے، اور پھر اکابر کی آراء سے، ان کی عقیدت، ان کے احترام سے جڑے رہیں گے۔ تو یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ اب جہاں تک اشرف السیر کی بات ہے، تو اس کتاب میں مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مختصر، معتبر، مستند اور مبسوط احاطہ کیا ہے۔ اب یہ جو کتاب ہے یہ حجم میں قلیل ہے، لیکن اگر آپ اسے پڑھیں گے تو یہ فوائد کے اندر آپ کو کثیر نظر آئے گی کہ اس کے اندر ایسی ایسی ابحاث ہیں۔ میں ابھی مقدمے کے حوالے سے چند باتیں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کتاب میں رئیس القلم مولانا یاسین اختر مصباحی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیش لفظ لکھا ہے جو تقریباً 4 صفحات کو محیط ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کیجئے۔ پھر اس کے بعد حضرت علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 45 صفحات پر مشتمل شاندار مقدمہ قلم بند فرمایا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ نے اشرف السیر کا مقدمہ پڑھا تو میں یہ بات بلا جھجک کہہ رہا ہوں، جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے، کہ اردو زبان میں یہ مقدمہ زبان و بیان کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، سیرت نگاری کے حوالے سے اور اصول سیرت کے حوالے سے ایک بہترین مرقع ہے، جس میں سیرت کے متعلق قیمتی ترین ابحاث کو شامل کیا گیا ہے۔ اور یہ ایسی ابحاث ہیں جو آپ کو اردو میں کسی اور کتاب کے اندر یہ ابحاث نہیں ملیں گی۔ تو اس مقدمے کا آپ ضرور مطالعہ کریں۔ اب اس کی چند چیزیں میں ذکر کرتا ہوں کہ حضرت علامہ مولانا شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے حوالے سے فرمایا کہ جی مقدمے میں جو باتیں آپ نے لکھی ہیں وہ میں مختصراً آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سیرت پر اگرچہ سینکڑوں تصنیفات موجود ہیں، مگر ان سب کا سلسلہ 4 کتابوں پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ یعنی ٹوٹل سیرت جو ماخوذ ہے وہ ان 4 کتابوں سے ہے۔ نمبر 1 سیرت ابن اسحاق، نمبر 2 سیرت امام واقدی، نمبر 3 طبقات ابن سعد، اور نمبر 4 تاریخ طبری۔ آج تک جتنی بھی کتب سیرت لکھی گئی ہیں سیرت النبی کے عنوان پر، وہ تمام کی تمام انہی 4 کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ اب جن لوگوں نے فن سیرت کو غیر معتبر ثابت کرنا چاہا کہ جی سیرت جو ہے یہ غیر معتبر ہے، تو انہوں نے اپنی تنقید کی پوری قوت انہی 4 کتابوں کے رد پر صرف کر دی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ٹوٹل سیرت ان 4 کتابوں سے ماخوذ ہے، تو جب ان 4 کتابوں کا رد کر دیا جائے گا تو خود بخود سیرت کا رد ہو جائے گا۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مفتی شریف الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 کتابوں کا، یعنی انہی 4 کتابوں کا بہترین دفاع فرمایا ہے۔ اور اس دفاع کے ضمن میں محمد بن اسحاق، امام واقدی،
صاحب طبقات ابن سعد اور محب الدین تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہترین دفاع اور ان کے اصولوں کا بہترین محاکمہ فرمایا ہے۔ گویا کہ اشرف السیر کے مقدمے کو جب آپ پڑھیں گے تو میں اگر پوائنٹرز کی صورت میں ذکر کروں تو 7 چیزیں اشرف السیر کو مقدمہ پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے آئیں گی، اور یہ مقدمہ انتہائی اہم ہے۔ پہلی چیز جو آپ کے سامنے آئے گی وہ یہ کہ سیرت، مغازی، فضائل اور مناقب کے وہ ابواب جو قطعی نہیں، ان میں علاوہ موضوع کے من گڑت جو احادیث ہوتی ہیں، موضوع کے ہر حدیث اور ہر روایت مستند ہے، اسی پر تمام امت اور علماء سیر و مغازی کا عمل ہے۔ یہ پہلی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ فضائل کے باب میں، مناقب کے باب میں غیر موضوع یعنی ضعیف حدیث بھی آ جاتی ہے تو وہ معتبر ہے۔ دوسری بات، اب آپ دیکھیں یہ علمیت ہوتی ہے جو آپ نے بیان فرمائی کہ عقائد اور احکام میں، یعنی اگر کسی حکم کو ثابت کرنا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اس میں موضوعات جو روایات ہیں وہ تو مردود ہیں بہر صورت، اس کے ساتھ ساتھ ضعیف احادیث بھی غیر معتمد ہیں، اگرچہ وہ سیرت و فضائل کا جز ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ چونکہ عقیدے کا معاملہ ہے یا حکم شرعی کو ثابت کرنا ہے تو پھر وہاں پر ضعیف احادیث کو نہیں لیا جائے گا۔ اس بات کو آپ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک علماء معتمدین یعنی معتمد علماء کرام، محتاط علماء کرام، کون سے محتاط؟ جن پر امت کو اطمینان ہے کہ بہت بڑے عالم ہیں، یہ تصریح نہ کر دیں کہ یہ حدیث ضعیف یا موضوع ہے، کسی غیر محتاط یا مشہور کے موضوع کہہ دینے سے موضوع نہیں ہوگی۔ یعنی کوئی بھی منہ اٹھا کے کہہ دے کہ یہ حدیث موضوع ہے تو وہ موضوع نہیں ہوگی، کوئی منہ اٹھا کے کہہ دے یہ حدیث ضعیف ہے، وہ ضعیف نہیں ہوگی جب تک کہ اس فن کے ماہر علماء، جن کی علمیت کو، جن کے رسوخ فی العلم کو، جن کے مبلغ علمی کو طبقہ علماء مانتا ہو، ان کا اعتبار ہوگا، عام لوگوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر یہ بات۔ چوتھے نمبر پر آپ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ کسی حدیث یا روایت پر کسی محدث کا طعن، جیسے طعن کیا جاتا ہے نا راوی پر، اس حدیث کے ساقط الاعتبار ہونے کے لیے کافی نہیں جب تک کہ اس کی مکمل چھان بین نہ کر لی جائے۔ اب یہ انتہائی اہم بات ہے، جو اہل علم ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات ایک بندہ طعن کر رہا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں 20 محدثین وہ ہیں جو طعن نہیں کرتے، تو صرف ایک کے طعن کی وجہ سے وہ ساقط الاعتبار نہیں ہو جائے گی، اس میں اور جہتوں کو بھی دیکھا جائے گا۔ اس بات کو بیان کیا۔ پھر اسی طرح احادیث کے حوالے سے 2-3 جملے کہے جاتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر جو بات آپ نے فرمائی کہ لا یصح لا یثبت، لا یصح کا معنی کیا ہے؟ صحیح نہیں۔ لا یثبت کا معنی کیا ہے؟ ثابت نہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے یہ مجہول ہے، یہ شاذ ہے، یہ منکر ہے، یہ منقطع ہے، یہ مرسل ہے، یہ مدلس ہے، یہ معدل ہے، یہ مسترب ہے، یہ مدرج ہے، یہ معلل ہے، یہ غریب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی اور جرحیں سیرت و مغازی اور فضائل و مناقب میں ان احادیث کے مستند ہونے میں مخل نہیں، بلکہ ان میں بعض احکام میں بھی معتمد ہیں اپنی شرائط کے ساتھ۔ تو چونکہ فضائل ہیں، سیرت کا بیان ہے، واقعات کا بیان ہے، تو اس میں اگر کسی کو مسترب کہہ دیا، مدرج کہہ دیا، معلل کہہ دیا تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ 6 نمبر پر جو آپ نے بات بیان فرمائی کمال بات ہے، فرماتے ہیں ہاں تعارض کے وقت، یعنی اگر 2 چیزوں میں تعارض ہو جائے، اس کو مانے تو اس کو رد کرنا پڑے، اس کو مانے تو اس کو رد کرنا پڑے، یہ تعارض ہوتا ہے، تو تعارض کے وقت کتاب اللہ پہلے نمبر پر، پھر احادیث صحیحہ کو ہمیشہ ترجیح ہوگی۔ یعنی ایک روایت ہمارے پاس آئی، اس کے مقابلے میں قرآنی آیات ہیں اور تطبیق ممکن نہیں ہے، اب اگر اس روایت کو لیتے ہیں تو آیت کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو اس تعارض کے وقت ہم اس روایت کو چھوڑ دیں گے، آیت کو لے لیں گے چونکہ قرآن ہے۔ یا اسی طرح ایک روایت آئی جو صحیحہ کے علاوہ ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابو داؤد وغیرہ کے علاوہ ہے، اور ایک روایت وہ آئی جو صحیحہ کی روایت ہے۔ اب ان میں تعارض ہو گیا، تطبیق ممکن نہیں ہے، تو ہم غیر صحیحہ کی روایت کو چھوڑ دیں گے، صحیحہ کی روایت کو لے لیں گے۔ یہ ترجیح کے اعتبار سے آپ نے 6 نمبر پر یہ بات لکھی۔ 7ویں بات جس پر میں پھر اختتام کی طرف جاتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ روایت مقبولہ کے ہوتے ہوئے
محض اپنی رائے اور قیاس سے مزاحم ہونے کی وجہ سے کسی مروی کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ایک روایت ہمارے پاس آ گئی جو ہماری رائے کے خلاف ہے، تو اب کوئی بندہ یہ کرے، جیسے کہ غامدی صاحب یہ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میری رائے یہ ہے لہٰذا اس کو چھوڑ دو، اس روایت کو چھوڑ دو، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے غار حرا میں جو وحی نازل ہوئی اس کا انکار کر دیا۔ تو اپنی رائے کی وجہ سے، اپنے قیاس کی وجہ سے روایت کو نہیں چھوڑا جائے گا، روایت کو بہر صورت قبول کیا جائے گا اگر وہ صحیح روایت ہے۔ تو 7ویں نمبر پر آپ نے اس بات کو بیان کیا کہ روایت مقبولہ کے مقابلے میں رائے مردود ہے، قیاس مردود ہے۔ رائے اور قیاس کی وجہ سے روایات مقبولہ کا رد نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو کہ مقدمے کے اندر مصنف محترم نے بیان فرمائی ہیں۔ اور یہ جو کتاب ہے اشرف السیر، اس میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک ایک عنوان پر مختصر مگر جامع بحث فرمائی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جتنے بھی پہلو ہیں ان پہلوؤں کو بیان فرمایا ہے اور انتہائی اختصار مگر جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور غار حرا کے عنوان پر اشرف السیر جو کہ ایک مختصر کتاب ہے اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو اصل میدان تھا وہ فقہ تھا۔ جیسے میں اپنی بات کروں کہ میں سیرت کے معاملے میں یا دیگر کچھ اور موضوعات ہیں ان کے حوالے سے میرا مطالعہ کم ہوتا ہے، فقہ کے حوالے سے چونکہ شغف زیادہ رہا تو مطالعہ زیادہ ہے۔ تو مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو اصل میدان ہے وہ فقہی تھا۔ آپ ہمہ وقت جدید فقہی مسائل کی دریافت اور ان کے حل پر توجہ فرماتے تھے۔ اس لیے یہ جو 4 جلدوں پر محیط سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ آپ نے تیار کیا تھا کہ مجھے 4 جلدوں پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ایک کتاب لکھنی ہے، وہ اگرچہ آپ مکمل نہ کر سکے، مصروفیات کی بنا پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کتاب لکھنا شروع کرتے ہیں لیکن وہ مکمل نہیں ہو پاتی، لیکن میں آپ کو دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اشرف السیر جتنی آپ نے لکھی ہے باکمال لکھی، خوب لکھی ہے، بہترین لکھی ہے، اور علمی ابحاث کے حوالے سے اور سیرت پر جو تنقید اور اعتراضات ہوتے ہیں ان کے رد کے حوالے سے ایک بہترین مقدمہ ہے۔ لہذا آپ سب اشرف السیر جو کتاب ہے، ٹائٹل چل رہا ہے ہمارے اس پہ، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اس کتاب کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم تمام کو کتب سے ایسا لگاؤ عطا فرمائے کہ ہمارا حال یہ ہو جائے کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں میں، انشاءاللہ ورق ہوں گے کفن اپنا۔